بنا کے دیکھو اس کی موت ایک سید کے موت پہ ہاتھ رہا ہے. جی ہاں میں اس کے موت پہ خوش ہوں اور بڑی فخر سے خوش ہوں. ایک کتا مرا ہے, ایک سور مرا ہے, ہمیں بالکل خوشی ہے, ہم قہقہا ماریں گے, ہم جشن منائیں گے. اور جس دن خامنئی مرے گا, جس دن سیستانی جہنم واصل ہوگا, اس دن بھی ہم جشن منائیں گے, خوشی منائیں گے. آج میں پہلی مرتبہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آیت اللہ خمینی کے فتوے کے مطابق اگر سلمان رشدی واجب القتل تھا تو اللہ یاری بھی واجب القتل ہے, اور حبیب یاسر حبیب بھی واجب القتل ہے, اور وہ حیدری جو بدماش وہاں بیٹھا ہوا ہے فیضک چینل کے اوپر وہ بھی واجب القتل ہے. اس لیے کہ اسلام فتنے کو برداشت نہیں کر سکتا, بے گناہوں کی جانیں جائیں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. بہرحال میں مرض وقت نہیں کو فتویٰ دوں, لیکن شریعت کے اعتبار سے یہ سب وہ ہیں کہ جو موت کی سزا پانے کے مستحق ہیں. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں, اسی سے مدد چاہتے ہیں. سامعین و ناظرین, تمام محبان اہل بیت, عاشقان اسلام, ابھی عالم اسلام کو میں بہت بڑا حادثہ پیش آیا, اور ایران کی صدر جناب ابراہیم رئیسی صاحب وہ ایک حادثے کے شکار ہو گئے. یہ تو بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ حادثہ تھا یا واقعہ, یا اس کے پیچھے کسی اسلام کے دشمن, انسانیت کے دشمن کی کچھ سازش تھی. لیکن اس حادثے سے بغیر اختلاف مذہب و ملت ساری آنکھیں غمگین ہوئی. میں نے لوگوں کو بلکتے ہوئے دیکھا, ایسا لگ رہا تھا کہ یہ حادثہ ایران میں نہیں بلکہ ہمارے گھر کے آنگن میں ہوا ہے. یہ رئیسی صاحب ہم سے نہیں بچھڑے بلکہ ہمارا دل ہم سے بچھڑ گیا ہے, ہماری روح ہم سے جدا ہو گئی ہے. رئیسی ایران کے صدر نہیں, ہمارا فخر تھے. لیکن جہاں میں نے چاروں طرف رنج و غم اور دکھ کے بادل دیکھے, وہاں ایک اسی ماحول میں کسی ملعون کی بھی آواز آئی. اس ملعون کا نام اللہ یاری ہے, جبکہ سچائی ہے کہ وہ اللہ یاری نہیں ہے, وہ ابلیس یاری ہے, وہ امریکہ یاری ہے, وہ اسرائیل یاری ہے, وہ یزید یاری ہے. میں کبھی کبھی اس کی بہت سی کلپ دیکھ کے اس سے متاثر ہو جاتا تھا کہ چلیے اہل بیت کے پیغام کو عام کر رہا ہے, لیکن اس کے صدر رئیسی کی شہادت پہ اس کی قہقہا لگا کے ہنسنا اور اپنی مسرت اور خوشی کا اظہار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نطفہ حرام ہے. بنیادی طور پہ یہ افغانستان کا رہنے والا ہے. اگر اتنی ہمت اور اتنی جرت ہے تو افغانستان میں محبان اہل بیت پہ بے پناہ ظلم کیا گیا اور ظلم ہو رہا ہے, اپنے باپ کی جائز اولاد ہے تو وہاں جا کے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائے. لیکن یہ بکا ہوا ہے, یہ اب اس کے منہ میں اپنی زبان نہیں, اس کے منہ میں زبان اسرائیل کی ہے. اس کا مقصد سنی شیعوں میں اختلاف پیدا کرنا ہے, اور جسے کہتے ہیں کہ اپنا الو سیدھا کرنا ہے. میں اپنی قوم کے تمام جوانوں سے جو بھی جہاں تک میرا پیغام پہنچ رہا ہے, میں متوجہ کروں گا کہ اس قسم کے ابلیس یاری اور اسرائیل یاری ہر آدمی سے پرہیز کرے, تاکہ ہمارا اتحاد اور آپسی بھائی چارگی بنی رہے. خدا حافظ.